نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں شکر گزار ہوں انجمن حیدری کا، جو مجھے اکثر و بیشتر اس محفل کے لیے یاد کرتے ہیں. محترم قلب جواد صاحب، ایکسیلنسیز، میرے میڈیا کے ساتھی اور علماء کرام اور یہاں موجود حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ویسے قد اتنا اونچا نہیں ہے، لیکن انجمن حیدری کی محبت ہے کہ انہوں نے یہاں پر میرے قد کو اونچا کر دیا ہے. اس پر کھڑے ہو کر بولنا پڑ رہا. ایک زمانے سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو جب شروع میں سنا تھا برسوں پہلے تو بہت اچھا لگا سن کر، لیکن ایسا نہیں کہ آج بھی اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اب اس میں تبدیلی پیدا کرنے کا وقت آ گیا ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. انسان کب بیدار ہوگا اور وہ وقت کب آئے گا جب ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین. ہمیں وہ وقت اب پیدا کرنا، وہ وقت آ چکا ہے. اور یہی وہ وقت ہے جب ہر قوم کو پکارنا ہے کہ حسین ہمارے ہیں. انسان کو بیدار ہونے کا وقت آ چکا ہے. میرا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو ابھی تک بیدار نہیں ہیں، جن میں حسینیت نہیں ہے. دیکھیے، انسان کو بیدار ہونے کے لیے اور ہر شخص کے دل میں حسینیت کو کوٹ کوٹ کر بھرنے کے لیے ہر شخص کو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا پڑے. آچاریہ پرمود صاحب یہاں سب کا دل جیت کر گئے اور انہوں نے حسینیت پر وہ تقریر کری کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا، حالانکہ پہلے بھی میں ان کو بارہا سن چکا ہوں، لیکن جتنا عمدہ وہ بول کر گئے ہیں اور مذہب اسلام کی ان کو جتنی جانکاری ہے، مجھے تو شک ہونے لگا کہ یہ پیٹ بدل کر تو نہیں آئے. بس ایک چھوٹی سی کمی ہے، اللہ اس کو بھی پورا کر دے. میں ایک عرصے سے اپنے والد علیہ رحمہ سید عبداللہ بخاری کے ساتھ میں رہا اور میں دیکھتا تھا کہ ان کے اندر کس قدر جذبہ تھا شیعہ اور سنی اتحاد کا. اور سبھی کو معلوم ہوگا، یہاں آپ سب حضرات اس بات سے واقف ہوں گے، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اس کے کچھ جراثیم میرے اندر آئے ہیں. اپنے والد، یقیناً میں اپنے والد کی برابری کو نہیں کر سکتا. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب میں ان کے ساتھ عراق گیا اور جب حضرت علی کی زیارت کے لیے جب ہم جا رہے تھے تو وہاں پر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا
میں اپنے والد کے ساتھ دور بیٹھا ہوا تھا اور میرے والد پڑھنے میں مصروف تھے، تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں دیوار پر اور جالی مبارک پر کچھ کپڑے رگڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو میرے والد نے کہا کہ دیکھا یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہماری کیا کم خوش نصیبی ہے کہ ہمیں یہاں کی زیارت نصیب ہو گئی، ہمارے ہاتھ اس قابل ہیں کہ ہم اس جالی کو بھی چھوئیں۔ تو مجھے وہ ان کی باتیں آج تک یاد آتی ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہم کو دیا ہے وہ ہمیں سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ آج کا دن جو انجمن حیدری نے جو چنا ہے دہشت گردی کے خلاف، اس کے لیے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یوں تو جو بھی کچھ میں کہنا چاہتا تھا اس میں سے بہت کچھ توفیق رضا صاحب کہہ گئے، باقی جو بچا تھا وہ آچاریہ پرمود صاحب چھین کر لے گئے۔ اب جو تھوڑا بہت بچا کے بعد کے سامنے اپنے خیالات کا میں اظہار کرتا ہوں۔ دیکھیے، دہشت گردی پر ہماری تنظیم نے جو جامع مسجد یونائٹڈ فورم ہے جس کی بنیاد میرے والد نے رکھوائی تھی، ہم نے 2 عالمی پیمانے پر 3، جس میں سے 2 عالمی پیمانے پر ہم نے دہشت گردی کے خلاف ہندوستان میں کانفرنس کری ہے، اور اس کو گلوبلی یعنی پوری دنیا میں اس کو شہرت حاصل ہوئی اس کانفرنس کو، جس کی خوبی یہ تھی، جس کی خاص بات یہ تھی، جس میں سے ایک کانفرنس میں میرے محترم قلب جواد صاحب بھی تشریف لائے تھے، جو کہ غالباً تاج محل ہوٹل میں ہم نے کری تھی۔ اور اس کانفرنس کی خاص بات یہ تھی کہ جو دوسرے ممالک سے جو لوگ اس میں تشریف لائے تھے، جن ممالک سے بھی، اس میں یمن سے بھی تھے، اس میں عراق کے بھی تھے، اس میں انڈونیشیا کے بھی تھے، غرضی کے 10-11 ممالک کی اس میں نمائندگی تھی۔ اور جو لوگ جن ممالک سے جو تشریف لائے تھے وہ اپنی حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے اس کانفرنس میں۔ آج جو بھی کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف جتنی بھی آواز بلند کریں وہ کم ہے، لیکن ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ دہشت گردی کیسے شروع ہوئی اور کیسے اس کا خاتمہ ہوگا، یہ ہے اصل بات۔ جس دن دنیا کے تمام ممالک چھوڑ دیجئے، جو چند طاقتور ملک ہیں، اگر وہ مل کر بھی آواز اٹھا دیں اور شروعات کر دیں تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا میں دہشت گردی کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ لیکن یہ بظاہر ممکن نظر نہیں آتا۔ آج روس کی طاقت بڑھ رہی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ روس واپس اپنی اسی طاقت پر آ جائے جو پیچھے 30-40 برسوں پہلے تھا، تو مجھے یقین ہے کہ دنیا سے پھر دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن دہشت گردی کو ختم کرنے کی بات کرنے والے جب دہشت گردی کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ پہلے اپنے ملک سے دہشت گردی کو ختم کریں۔ ہندوستان کی دہشت گردی کو پہلے ختم کرو۔ اے ہندوستانیوں اور ہندوستان کی حکومت چلانے والوں، ہندوستان کے لا میکرز، پہلے تم کو ہندوستان سے دہشت گردی کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم تو دہشت گردی کے خلاف تھے اور ہیں اور رہیں گے، لیکن وہ لوگ جو ہندوستان کے مسلمانوں سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤ، کیوں چلے جائیں پاکستان؟ ہندوستان جیسے وہ کہتے تھے، کہہ کے گئے ہیں، میں بھی ان کے الفاظ دہراتا ہوں کہ ہندوستان واقعی تمہارے باپ کا نہیں ہے،
ہندوستان ہمارا ہے. اگر یقین نہیں آتا تو کھود کر دیکھ لو ہندوستان کی زمین کو. جس کی ہڈی نکلے اسی کا ہندوستان ہے. ہندوستان پہ ہمارا حق تھا, ہندوستان پہ ہمارا حق ہے, اور ہندوستان کی زمین پر ہمارا حق رہے گا. لیکن ہم مل کر رہنا چاہتے ہیں. ہمارے مذہب نے ہم کو الگ ہو کر رہنا نہیں سکھایا, اور یقیناً تمہارے مذہب نے بھی ایسا نہیں سکھایا. ہم شکر گزار ہیں ان دہشت گردوں کے. آپ تعجب کریں گے میرے الفاظ پر. ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ان دہشت گردوں کا جو خود بھید بھاؤ نہیں کرتے اور نہ زمین دیکھتے ہیں نہ مذہب دیکھتے ہیں, اور کسی بھی بے قصور کی جان لے لیتے ہیں. اور جان بھی ایسے لیتے ہیں کہ انسان کیا اگر جانور بھی دیکھے تو دل دہل کر رہ جائے اس کا. انہوں نے کم از کم ہمارے اندر اتحاد کی ایک لہر پیدا کر دی ہے. ارے جب ان میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے تو ہمیں بھی اپنے بھید بھاؤ کو ختم کرنا ہوگا. جو بھی باقی رہ گیا ہے تب جا کر دہشت گردی اس دنیا سے ختم ہوگی. یہ تو رہی سیاسی بات. میں زیادہ نہیں بولوں گا. میں چند اہم باتیں آپ سے کہنے حاضر ہوا تھا, اور 2-3 منٹ کے بعد آپ سے اجازت لوں گا کیونکہ ہمارے محترم بھی تشریف لا چکے ہیں, اور مجھے بھی ایک فاتحہ پانی میں 9:30 بجے مجھے کہیں پہنچنا ہے. یہ تو رہی سیاسی طاقت کی بات جو میں نے آپ سے کہی, کہ یہ تو ایک سیاسی طریقہ ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کا. لیکن میں آپ کا دل جیتنے کے لیے جو بات کہنے جا رہا ہوں, نہیں, یہ بات سچ ہے کہ ایک شخص, ہر شخص اپنے دل میں اگر حسین پیدا کر لے تو بہت آسانی سے دہشت گردی کے خلاف لڑائی کر سکتا ہے. اور دل میں حسین پیدا ہونا چاہیے. میں بھی آج زندہ رہے گی تو دہشت گردی ختم ہوگی. بس میں اس سے زیادہ آپ سے کچھ عرض نہیں کرتا.